बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन किताबिन लहू अलैहिस्सलाम कतबहू लिल अश्तरिन नख़ई लम्मा वल्लाहु अला मिस्रा व अमालिहा हीना इस्तरबा अम्र अमीरहा मुहम्मद इब्न अबी बकर व हुवा अतवलु अहदिन कतबहू व अजमाहू लिल महासिन। आज आपके सामने जिस मौजू पर बात करने के लिए हाजिर हूँ वो मौजू है अहदनामा मालिक अश्तर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खतूत में, आपके नामों में, आपकी तहरीर करदा उन ख़तों में, तहरीरों में एक तवील तरीन ख़त और एक जामे तरीन ख़त वो अहदनामा मालिक अश्तर है। हम ये अहदनामा मालिक अश्तर एक एक लफ्ज़ पर गौर करके इसकी शरह और इसकी तफसीर करना चाहेंगे। तमाम अहबाब जो हमारे साथ इस इल्मी मुज़ाकरे में शरीक होना चाहते हैं वो मौजू से मुताल्लिक़ भी सवालात और उससे हट कर भी सवालात ला सकते हैं, पेश कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ इस उन्वान पर एक मुलाकात रहे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा कि जब हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जब मिस्र के गवर्नर थे और उनके हालात, उस शहर के और उस सूबे के हालात बहुत दिगरगूं हुए, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, तो फिर अमीरुल मोमिनीन ने उनकी इस्लाह के लिए हज़रत मालिक अश्तर को वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया। और जब गवर्नर मुकर्रर किया तो आपको एक ख़त लिख कर दिया और एक दस्तूरुल अमल लिख कर दिया, और उस दस्तूरुल अमल के अंदर अमीरुल मोमिनीन ने जो आगाज़ है उसका ख़त का, उसमें फ़रमाया कि हाज़ा मा अमरा बिही अब्दुल्लाह अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन मालिक इब्न अल हारिस अल अश्तर फ़ी अहदिही इलैह हीना वलात मिस्र जबायता जहा इखराजहा जबायता खराजहा व जिहादा अदुवहा व इस्तिस्लाहा अहलहा व इमारता बिलादहा अमरहु बित्तक़वा। यहाँ से हज़रत का ख़त शुरू होता है। इस ख़त के आगाज़ में हज़रत ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो गोया यहाँ से शुरू होंगे कि अमरहु बित्तक़वा। मगर अमीरुल मोमिनीन ने जो ख़ुद अपने इस ख़त का टाइटल और उन्वान करार दिया वो इस तरह से कि फ़रमाया कि हाज़ा मा अमरा बिही अब्दुल्लाह, ये वो हिदायत है जो अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने मालिक अश्तर नख़ई को, कि जब वो मिस्र के खराज को और वहाँ के माली महसूलात को हासिल करने के लिए और दुश्मनों से जिहाद करने के लिए और इस्तिस्लाह अहलहा, वहाँ के अमन व अमान की बेहतरी के लिए, व इमारत बिलादहा, और शहर साजी और तामीर बिलाद के लिए जब उन्हें गवर्नर बनाकर भेजा, तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने इस ख़त के अंदर ख़ुद 3 चीज़ों को ज़िक्र किया है कि मैं मालिक अश्तर को क्यों गवर्नर बनाकर भेज रहा हूँ। मैं उन 3 चीज़ों से मुताल्लिक़ बात बाद में करूँगा, लेकिन पहला जो हज़रत का ख़ुद अपने हाथ का लिखा हुआ एक जुमला है जिसमें आप फरमाते हैं हाज़ा मा अमरा बिही अब्दुल्लाह, ये वो तहरीर है, ये वो हिदायत है जो अब्दुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन ने मालिक अश्तर को लिख कर दी है। पहले तो देखिए मौला अपने आप को अब्दुल्लाह कहकर याद कर रहे हैं, फिर अपना असली नाम लिया है यानी अली, और फिर अपना लक़ब जो नबी मुकर्रम ने आपको दिया अमीरुल मोमिनीन, वो आपने अपनी ज़बान पर और अपनी तहरीर में तहरीर किया है। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हाकिम वक्त उस वक्त कामयाब हाकिम होगा और सही हाकिम होगा जब वो अब्दुल्ला होगा, अल्लाह का बंदा होगा। अगर अल्लाह का बंदा हाकिम बन जाए, अगर हाकिम अल्लाह का बंदा हो जाए, तो फिर एक मिसाली और एक याद रखने वाली, याद रह जाने वाली हुकूमत तश्कील पाती है। ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अमीरुल मोमिनीन के इस अहदनामे की शरह के लिए हम आपके पास आते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया।
السلام علیکم، میں کراچی سے ایمن بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے ویڈیو دیکھی تھی، اس میں مذاق مذاق میں ایسا دکھایا کہ نکاح ہو گیا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے کیا؟ اس طرح کا نکاح اس لیے جائز نہیں ہے اور قابل عمل اور قابل نفاذ نہیں ہے کیونکہ نکاح میں قصد انشاء، جہاں عربی میں صیغوں کا پڑھنا ضروری ہے، وہاں قصد انشاء یعنی ارادہ، یعنی قصد کرنا۔ جب ہم کسی کا نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی عالم دین، کوئی عربی جاننے والا نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ انکاہ تو موکلتی موکلی یا موکلہ کا موکلتی، مختلف صیغے ہوں گے وکیل کے بدلنے پر۔ جب وہ کہتا ہے انکاہ اور ادھر سے جواب میں قبول کی صورت میں کہا جاتا ہے قبل تو یہ انکاہ کہنے والا یا زوج کہنے والا اور قبل کہنے والا دونوں ایک ارادہ کریں گے، اور ارادہ ہوگا قصد انشاء کہ ابھی ابھی اسی آن میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ محرم بنانے جا رہا ہوں۔ قصد کے بغیر اور ارادے کے بغیر اور نیت کے بغیر کوئی کام قابل عمل نہیں ہے، قابل نفاذ نہیں ہے۔ الاعمال بالنیات آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ازدواجی زندگی ایک عمل ہے یا نہیں، وہ بغیر نیت کے کیسے ہوگی؟ لہٰذا مزاح میں مذاق کرتے ہوئے تفریحی انداز سے کوئی اگر ایسے ہی کہے کہ میں یہ کر رہا ہوں اور ان کا نکاح پڑھا رہا ہوں اور نکاح کا عنوان دے دیا جائے مزاح میں، مذاق میں، تو وہ نکاح قابل عمل نہیں ہے، وہ نکاح ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم آغا، میرا نام سید علی عباس ہے اور میں کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آغا 21 رمضان کو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جن کو ماتم وغیرہ کرنا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تھوڑا سی بتا دیں۔ دیکھیے، عبادات کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد اور تزاحم نہیں ہے۔ نماز اور روزے میں کوئی جھگڑا ہے کہ کوئی اگر روزہ رکھے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھ رہا ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتا؟ حج میں اور روزے میں کوئی جھگڑا ہے کہ کوئی حج کر رہا ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ کیسی بات ہوئی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں عبادت کر رہا ہوں تو فلاں عبادت نہیں کر سکتا؟ عبادتوں کو لڑانا، عبادتوں کے خلاف ایک دوسرے کو عبادتوں کو ایک دوسرے کا مخالف بنا دینا، یہ ہماری بد سلیقہ ہونا اور ہمارے بد انتظامی کا شکار ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 21 رمضان کو کیونکہ عزاداری کرتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا، یہ بدبخت آدمی ہے۔ یہ روزے کو چھوڑ رہا ہے مولا علی کے نام پر، اس کو ڈبل کوڑے لگیں گے مولا علی کی طرف سے۔ لہٰذا ایسے شخص کو احتیاط کرنی چاہیے۔ روزہ واجب عمل ہے، عزاداری ضروریات مذہب میں سے ہے، نہ عزاداری چھوڑی جا سکتی ہے نہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، دونوں کو انجام دے گا۔ السلام علیکم آغا میرا نام مرتضی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آغا میرا آپ سے ایک سوال تھا۔ میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ 21 رمضان کا ہی روزہ رکھنا چاہیے، 21 رمضان کا روزہ سب روزوں کے برابر ہے، تو کیا ایسا ہے آغا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک روزہ رکھ لیں گے تو سارے روزوں سے وہ بچا لے گا اور وہ کافی رہے گا سارے روزوں کے لیے؟ 30 روزے فرض ہیں، 30 دن، ایک مہینے کا روزہ فرض ہے۔ ایک روزہ فرض نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھیں تو سارے روزوں کو وہ کور کر لے گا، بالکل یہ غلط بات ہے۔ سارے روزے رکھنے ہوں گے۔ صحت مند آدمی جس کو کوئی عذر نہیں ہے، جو کوئی سفر میں نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اگر وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو پھر حکم تو یہاں تک ہے کہ وہ مر جائے تو اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفنا دو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ جانور لعنت کرتے ہیں جو صحت مند ہو اور خواہ بلا وجہ کسی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ رہا ہو۔ لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر 21 رمضان کا روزہ رکھ لیا تو پھر وہ سارے مہینے کے روزوں کے لیے کافی ہوگا، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ السلام علیکم، علیکم میں السلام قصہ ورحمۃ بات کر رہی ہوں کراچی سے، اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ امام علی نے جناب مالک اشتر کو گورنر کیوں بنا کے بھیجا؟ بہت اچھا کیا آپ نے ہماری گفتگو سے متعلق سوال کیا ہے۔ ہم نے آج شروع کیا ہے حضرت مالک اشتر کے عہد نامے کی شرح کو بیان کرنا، اور آغاز میں ہم نے یہ کہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر اس وقت بنایا کہ جب جب مصر کے امیر کا امر جو ہے وہ متاثر ہوا تھا، اور مصر کے
امیر کا امر اور مصر کے امیر سے مراد حضرت محمد ابن ابی بکر ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت محمد ابن ابی بکر کو وہاں حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، گدھے کی کھال میں ان کے جنازے کو ڈال کر اسے جلا دیا گیا، اور حضرت محمد ابن ابی بکر کو بے دردی کے ساتھ تاریخ کا ایک عجیب صفحہ ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بڑا عجیب صفحہ ہے۔ ایسے سخت حالات میں کہ جب گورنر کو ہی مار دیا گیا ہو، ایسے میں وہاں کا گورنر بنا کر امیر المومنین بھیج رہے ہیں حضرت مالک اشتر کو۔ حالات بہت خراب تھے، حالات بہت ہی دیگرگوں تھے۔ ایسی ہی شخصیت کو وہاں جانا تھا کہ جسے مالک اشتر کہا جاتا ہے۔ تفصیل اس کی بہت ہے، لیکن حالات کی خرابی کی وجہ سے گورنر کی شہادت کے بعد ایک دوسرے گورنر کو وہاں بھیجا گیا، اور جنہیں خط لکھ کر دیا کہ آپ کو حکومت کیسے چلانی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہم انشاءاللہ دوسری نشست کے اندر عہد نامے کی شرح کو باقاعدہ بیان کریں گے۔ آج آغاز تھا، اور آج ہم نے صرف اتنا بتایا کہ امیر المومنین کا یہ خط آپ کے جامع ترین اور محاسن کلام میں ایک حسین ترین خط ہے، جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ہم اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ حکمرانوں کو کیا کرنا ہے، اور حکمرانوں کو بھی پتہ چلے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔